آپ کا خیر مقدم ہے ریویژن بیچ میں، اور آج ہم لوگ بات کریں گے مرزا سلامت علی دبیر کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھا تھا میر انیس، اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مرزا سلامت علی دبیر کی۔ ان کا اصل نام مرزا سلامت علی دبیر تھا، اور تخلص جو ہے وہ ان کا دبیر تھا۔ اصل نام مرزا سلامت علی اور دبیر، تخلص جو انہوں نے اپنے استاد میر ضمیر کے کہنے پر یا ان کی تجویز پر جو ہے وہ کیا تھا۔ ان کی پیدائش 1803 لال ڈگی دہلی میں ہوئی، اور بخت دبیر سے جو ہے وہ اس کی کیا نکالی جاتی ہے، سال ولادت جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا 1875 میں، اور 1874 میں انہی کے ہم عصر ہوئے میر انیس، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور 1874 میں جب انیس کا انتقال ہوا تو دبیر نے ہی ان کی تاریخ پر قطع کہا تھا۔ مرزا سلامت علی دبیر کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا، جن کے آباء و اجداد ایران کے رہنے والے تھے۔ دبیر جب 11 یا 12 برس کے تھے تب یہ کہاں چلے گئے، دہلی سے لکھنؤ چلے گئے، کیونکہ دہلی میں جو ہے وہ زیادہ تر شعراء اپنے آپ کو لکھنؤ منتقل کر رہے تھے، یا لکھنؤ کی طرف ان کا رخ تھا، کیونکہ دبستان دہلی کے بعد جو دبستان سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ ہمارا لکھنؤ ہوا، تو اس لیے جو ہے وہ سب لوگ کہاں جانے لگے، دہلی سے لکھنؤ جانے لگے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلامت مرزا دبیر اور انیس اور امام بخش ناسک میں تینوں میں کیا تھی، غذا کو لے کے بہت مشکل تھی۔ تینوں لوگوں کو جو ہے وہ غذا ہضم نہیں ہوتی تھی، ان تینوں کو ہی ہاضمے کی دقت تھی۔ تو اسی طرح سے مرزا دبیر کو بھی ہاضمے کی دقت تھی، اور یہ جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ کم غذا کھایا کرتے تھے، اور رات کو صرف اور صرف 1 کپ چائے پی کر جو ہے وہ سو جایا کرتے تھے۔ دبیر جب 11 برس کے ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ میر مظفر حسین ضمیر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی جو ہے وہ شاگردی کیا کر لی، اختیار کر لی۔ کبھی کبھی میر ضمیر کا پورا نام بھی پوچھا جاتا ہے، تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میر مظفر حسین ضمیر جو ہے وہ ان کا پورا نام ہے، اور انہوں نے ہی مرثیے کے اجزائے ترکیبی جو ہے وہ متعین کیے تھے، جس میں سے زیادہ تھے 8، اور سب سے مشہور تھا کیا، بین جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اور اس کے بعد میر مظفر حسین ضمیر کو جو ہے وہ اپنی استادی پر، یا کہہ سکتے ہیں مرزا سلامت علی دبیر کے استاد ہونے پر جو ہے وہ کیا تھا، بہت فخر تھا۔ اس لیے ان کا اکثر جو ہے وہ ایک شعر جو ہے وہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے، تو وہ اس طریقے سے ہے۔ اکثر میر ضمیر جو ہے وہ یہ شعر جو ہے وہ بتایا کرتے تھے، پہلے تو یہ شہرہ تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے۔ یعنی کہ ضمیر کی پہلے پہچان جو ہے وہ ضمیر کی سے ہوتی تھی، لیکن جب دبیر نے ان کی شاگردی اختیار کی تب وہ استاد دبیر کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ مرزا دبیر نے انہی کی شاگردی میں 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ مرثیہ کہنا شروع کیا، دبیر نے ضمیر کی شاگردی میں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، دبیر کی شادی انشا کی حقیقی نواسی اور سید معصوم علی بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کو 3 اولادیں ہوئی۔ 2 بیٹے ہوئے، جس میں پہلا نام تھا محمد ظافر، اور دوسرے بیٹے کا نام تھا مرزا محمد ہاشمی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کے ایک لڑکی تھی۔ تو کل ملا کے جو ہے وہ دبیر کے کتنی اولادیں تھیں، 3 اولادیں تھیں۔ اس کے بعد دبیر جب بڑے ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ یہ لکھنؤ آ گئے، اور یہیں پر جو ہے وہ انہوں نے کیا کی، مرثیے میں طبع آزمائی کی، اور اس کے بعد لکھنؤ میں ہی کیا پائی، وفات پائی 1875 میں۔ اور یہ پھر اس کے بعد کبھی بھی لکھنؤ کو خیر آباد کہہ کے نہیں گئے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، مرزا دبیر جو ہے وہ مرثیے میں انیس کے بعد آتا ہے، تو یہ دونوں میں کیا تھیں، ادبی چشمک تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے کیا تھے، ہم عصر تھے۔ اور اس کا ذکر ہمیں علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف موازان انیس و دبیر میں ملتا ہے، جو 1907 میں کیا ہوئی تھی، شائع ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا دبیر نے جو ہے وہ الگ الگ بھارت کے حصوں میں یا ملکوں کے حصے میں جا کے کیا پڑھی، مجلسیں پڑھی، اور مجلسوں میں کیا پڑھے، مرثیے پڑھے، جس میں سیتا پور آتا ہے، لکھنؤ، بنارس، الہ آباد، فیض آباد، عظیم آباد کی مجلسوں میں جا کے انہوں نے مرثیے پڑھے۔ مجلس جو ہوتی ہے وہ محرم کے مہینوں میں اکثر جو ہے وہ کرائی جاتی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اور مرثیے سے پہلے سلام اور نوح بھی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، جو اس کی کیا ہوتی ہے، ایک طریقے سے خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ مرزا دبیر نے انیس کی تاریخ وصال کہی تھی، اور یہ کہاں پر کہی تھی؟ میر باقر تاج کے امام باڑے میں جو ہے وہ جب وہ مجلس پڑھ رہے تھے تب انہوں نے جو کیا کہا تھا، ان کی وفات کہی تھی یا قطع کہا تھا۔ اور قطع میں جو ہے وہ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ایگزام میں جو ہے وہ کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے انیس نے حیدرآباد کا سفر کیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے دبیر نے جو ہے وہ کہاں کا سفر کیا تھا؟ کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 1874 میں کیا تھا۔ کس کی غرض سے کیا تھا؟ تو علاج کی غرض، اور علاج کہیں کا کیا تھا؟ آنکھوں کا علاج جو ہے انہوں نے کروایا تھا کلکتہ میں۔ کس کے کہنے پر؟ واجد علی شاہ کے کہنے پر دبیر نے کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ یہیں پر ایک ایگزام میں اور سوال آتا ہے، 1826 میں غالب نے بھی کلکتہ کا سفر کیا تھا، وہ کس کی غرض سے کیا تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا پینشن کی غرض سے جو ہے انہوں نے وہاں پر سفر کیا تھا، اور اس سے زیادہ لمبا سفر غالب نے پھر اس کے بعد نہیں کیا۔ دبیر نے اگر ہم بات کریں شاعری میں، غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، سلام، ان سب میں کیا ہوئی؟ طبع آزمائی کی، لیکن ان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ مرثیے کی بدولت جو ہے وہ ان کو مقبولیت ملی، اور مقبولیت کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے وہ کافی عزت اور شہرت بھی ملی۔ حالانکہ دبیر نے صرف 2 ہی قصیدے لکھے ہیں، جس میں پہلا قصیدہ جو تھا وہ تھا منتمز الدولہ کا، اور دوسرا جو قصیدہ لکھا وہ لکھا مہاراجہ چھترسال کا۔ اس کے بعد ان کی 3 مثنویاں جو ہیں وہ ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، جس میں سے 2 شائع ہوئی اور 1 نہیں ہوئی۔ احسان القصص، معراج نامہ اور ممتاز نامہ جو ہیں یہ ان کی کیا ہیں؟ 3 مثنویاں ہیں جو ایگزام میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ یہیں پر ایک نوٹ ہے چھوٹا سا، اکثر ایگزام میں یہ سوال آتے ہیں تو آپ لوگ انہیں نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہاں سے بھی جو ہے وہ 1 نمبر کے سوال امپورٹنٹ ہیں۔ جیسے اردو ادب میں جو سب سے مشہور داستان ہے وہ باغ و بہار ہے۔ اردو ادب میں جو سب سے اہم ناول ہے وہ غودان ہے، یہاں پہ اسے واو حمزہ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اردو ادب میں جو سب سے اہم رباعی ہے وہ روپ ہے، جو کس کی ہے؟ فراق گورکھپوری کی ہے۔ ان کے ایئر بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگ یاد کرنے کے لیے نوٹ کر رہے ہیں تو 1802 میں باغ و بہار ہے۔ غودان کی ہم لوگ بات کریں تو 1936 میں آتا ہے۔ روپ کی ہم بات کریں تو 1946 میں جو ہے وہ روپ آتا ہے، جو فراق گورکھپوری کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ اور ایگزام میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ فراق گورکھپوری کا تعلق کس سے ہے؟ تو وہ تاثراتی تنقید نگار سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ مرزا دبیر کے کچھ اہم مرثی ہیں جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، وہ آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا، یا پھر آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اگر کسی بچے کو یہ PDF چاہیے تو یہ PDF اویلیبل ہے چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ، chalkandduster.in یہ ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ ای میل سے لاگ ان کریں گے، یہ آپ کو PDF جو ہے وہاں پر فراہم ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، دبیر کے مرثی کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ دل نہیں ہے، رن ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اس کے بعد ہے دوسرا، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے۔ تیسرا مرثی ہے، کس کا علم حسین کے منبر کی زیب ہے؟ چوتھا مرثیہ ہے، ہیرا شعاع مہر کی مقراض جب ہوئی۔ پانچواں مرثیہ ہے، جب دن میں ابن شیر خدا کا حملہ ور ہوا۔ پانچواں ہے، آمد کے تاجدار ثریا جناب کی۔ اس کے بعد چھٹا ہے، جب دن میں ابن شیر خدا کا حملہ ور ہوا۔ ساتواں ہے، ذرہ ہے آفتاب درب و تراب کا۔ اور آٹھواں ہے، کعبہ ہے ایک دریچہ ایوان کربلا۔ نوواں مرثیہ ہے، جب دن میں آستین چڑھائی حضور نے۔ یہ نوواں مرثیہ ہے مرزا دبیر کا۔ اس کے بعد 10واں مرثیہ ہے، اے شمس و قمر و نور کی محفل ہے یہ محفل۔ تو اس طریقے سے کچھ یہ اہم مرثی ہیں جو ایگزام میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دبیر کے متعلق کچھ اہم کتابیں ہیں جو ایگزام میں اکثر پوچھ لی جاتی ہے۔ جیسے ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، موازان انیس و دبیر ہے جو علامہ شبلی نعمانی کی ہے۔ اس کے بعد دبستان دبیر ہے، یہ ذاکر حسین فاروقی کی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا سلامت علی دبیر ہے، یہ محمود زماں کی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری، یہ SA صدیقی کی ہے۔ اس کے علاوہ معاصرین مرزا دبیر تقابل مطالعہ، یہ مرزا طاہر حسین کی تصنیف ہے۔ تو یہ کچھ تصنیفیں ہیں جو ایگزام میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہیں۔
اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا مرثیہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، 9045220432 اس نمبر پر آپ جو ہے وہ ریویژن بیچ میں جڑ سکتے ہیں، جو آپ کی فری کلاسز چل رہی ہیں۔ کلاسز 2 وقت میں چلتی ہیں، صبح 8 بجے اور شام میں 7:30 بجے۔ آپ لوگ اس نمبر پر اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور فری بیچ یا سلیکشن والی کلاس لکھ کے واٹس ایپ کر دیں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز وہ شروع ہو گئی ہے۔ آپ لوگ اس نمبر پہ رابطہ کر کے بھی ٹیسٹ سیریز میں جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں۔ اس کا جو چارج ہے وہ ہے 149، جو ایگزام تک جو ہے وہ آپ کی چلتی رہے گی۔ شکریہ۔